ایک ایسا مذہب کہ جس کا کوئی بانی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب، پھر بھی آج اس کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ یہ مذہب بظاہر ایک خدا کی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پرستش بھی کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان بار بار جنم لیتا ہے، کبھی انسان بن کر، کبھی جانور اور کبھی کسی اور صورت میں۔ یہ کہانی ہے اس سوچ کی جو کہتی ہے کہ خدا ہر چیز میں ہے اور ہر چیز میں خدا کا عکس ہے، یعنی انسان، جانور، درخت سب ایک ہی قوت کے مختلف روپ ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہندو مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا، ان کے عقائد و رسومات کہاں سے بنتے گئے، اور کیسے یہ مذہب آہستہ آہستہ ایک فلسفیانہ سوچ میں بدل گیا اور آج کروڑوں انسان اس کے ماننے والے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب موجودہ بھارت کے شمالی علاقے میں آریائی قوم کے قبائل آباد ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ماننا تھا کہ دنیا ایک ازلی اور ابدی چکر میں بندھی ہوئی ہے، زندگی، موت اور دوبارہ جنم، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ نعوذ باللہ۔ اس سوچ سے جنم لیا ایک نیا مذہب، ایک نیا فلسفہ، جسے بعد میں سناتن دھرم یا پھر ازلی مذہب کہا گیا۔ اسی کو آج ہندو مذہب کہا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے بنیادی عقائد 4 قدیم صحیفوں یعنی ویدوں پر مبنی ہیں، جن میں ریگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید۔ لیکن یاد رہے یہ کتابیں الہامی نہیں تھی، بلکہ مختلف رشیوں اور پجاریوں کے اقوال، منتر اور دعائیں تھیں، جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ مقدس مان لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس مذہب میں ذات پات کا نظام پیدا ہونے لگا۔ پہلی ذات تھی برہمن یعنی پجاریوں، مذہبی رہنماؤں کی جماعت۔ دوسری تھی کشاتریہ، جنگوں اور بادشاہوں کا طبقہ۔ تیسری وشیا یعنی تاجر لوگ، اور آخری اور کمزور ترین ذات تھی شودر، خادم اور مزدوروں پر موجود طبقہ۔ یہی ذات پات کا نظام بعد میں پورے ہندوستان کی روح بن گیا۔ دوسری طرف اسلام کہتا رہا کہ تمام انسان برابر ہیں، وہیں یہ نظام کہتا رہا کہ خون، نسل اور طبقہ ہی تقدیر ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں یہ مذہب روحانیت سے ہٹ کر سماجی طاقت اور کنٹرول کا ذریعہ بننے لگا، اور پھر برہمن طبقے نے خود کو خدا کے نمائندے قرار دے دیا۔ لوگوں کے اعمال، عبادتیں، حتیٰ کہ جنم تک انہی کے حکم کے تابع ہو گئیں۔ اب آتے ہیں ہندو مذہب کے خدا کے تصور پر۔ ہندو مذہب میں خدا کا تصور بہت پیچیدہ ہے۔ یہ لوگ ایک طرف ایک اعلیٰ طاقت کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اسی طاقت کو ہزاروں روپ اور شکلوں کو دیوتاؤں کے طور پر پوجتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل ہستی برہما ہے، خالق کائنات، پھر وشنو ہے جو دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اور شیو جو تباہی اور دوبارہ تخلیق کا خدا سمجھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ تینوں مل کر ان کے نزدیک تثلیث الہی کہلاتے ہیں، یعنی 3 خداؤں کا نظام۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی نظام سے جنم لیا درجنوں دیگر دیوی دیوتاؤں نے، جنہیں مختلف طاقتوں، خوبیوں اور مظاہر قدرت کا نمائندہ سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب بظاہر خدا کی بات کرتا ہے، مگر دراصل ہر گھر، ہر گاؤں، ہر علاقے کا الگ دیوتا موجود ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس سارے فلسفے کو ایک جملے میں ختم کر دیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسلام کا خدا واحد، ازلی، ابدی اور بے نیاز ہے۔ وہ کسی مخلوق میں حلول نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی مخلوق اس کی ذات کا حصہ بن سکتی ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ناقابل عبور لکیر کھینچ دی۔ ہندو فلسفے کے مطابق خدا ہر چیز میں ہے، درخت، جانور، انسان، پانی، آگ، سب میں۔ نعوذ باللہ۔ مگر اسلام کے مطابق اللہ ہر چیز پر قادر تو ہے مگر کسی چیز میں موجود نہیں۔ وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے، مخلوق سے الگ ہے اور بے مثال ہے۔ اسی نظریاتی فرق نے 2 بالکل مختلف راستے پیدا کیے۔ ایک وہ راستہ جو انسان کو خود خدا بننے کی طرف لے گیا، اور دوسرا راستہ وہ جو انسان کو خدا کی بندگی تک محدود رکھتا ہے۔ اسلام نے انسان کو سکھایا کہ وہ خالق اور مخلوق کا فرق سمجھے، جبکہ ہندو فلسفہ کہتا رہا کہ ہر چیز میں خالق کا عکس ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہی وہ فکری ٹکراؤ تھا جس نے صدیوں سے دونوں عقائد کو الگ رکھا، ایک طرف توحید کی روشنی، دوسری طرف شرک کی اندھیری راہیں۔ اور یہی فرق انسان کی اصل پہچان ہے
کہ وہ سجدہ کرے ایک رب کو یا جھک جائے ہزاروں خداؤں کے سامنے۔ ہندو مذہب کا سب سے گہرا عقیدہ تناسخ، یعنی انسان مر کر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا جنم لیتا ہے، کبھی جانور، کبھی فقیر، کبھی راجا، اور یہ سب اس کے پچھلے اعمال یا کرم پر منحصر ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق کہ اگر کسی نے اچھے اعمال کیے تو وہ اگلے جنم میں بہتر زندگی پائے گا، اور اگر برے اعمال کیے تو ذلت اور سزا کے ساتھ دوبارہ زندگی میں لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن اسلام نے ایک ہی جملے میں اس تصور کو باطل قرار دے دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسلام کے مطابق انسان کو صرف ایک ہی زندگی دی گئی ہے، ایک ہی موقع، ایک ہی امتحان۔ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کا کوئی تصور نہیں، بلکہ حساب و کتاب کے لیے آخرت میں اٹھایا جانا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دونوں نظریے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو ذمہ داری دی، جبکہ ہندو فلسفے نے اسے ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں الجھا دیا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اگر انسان خالق کو پہچان نہ پائے تو وہ ہمیشہ مخلوق کے چکر میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا خالق ایک ہے، انجام ایک ہے، اور نجات صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ یہ ویڈیو کسی مذہب پر تنقید نہیں، بلکہ ایک فکری، تاریخی، تحقیقی سفر ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ انسان نے خدا کو کتنے مختلف زاویوں سے تلاش کیا۔ ہمارا مقصد صرف علم پھیلانا ہے اور اس امت کو فکر، تاریخ، عقیدے کے شعور سے روشناس کرانا۔ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ علم، تحقیق اور سچائی کو آگے بڑھانا ضروری ہے تو اس چینل کا ساتھ دیجیے، تاکہ ہم سب مل کر ایک نظریاتی، باخبر اور بیدار قوم بن سکیں۔ یہ ہے ہمارا سفر، تاریخ سے حقیقت تک اور حقیقت سے ایمان تک۔